اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی جانب لینے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر ہو، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن کو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی، اور آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے نکل کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، اور مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے فرشتے مل کر بٹھاتے ہیں، انہوں نے اس روح کی اچھی خوشبو کا ذکر کیا اور کستوری کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ زمین سے اچھی روح آئی ہے، تجھ پر جس جسم میں تو تھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، تو وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اسے سدرۃ المنتہا تک لے کر جاؤ۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولا، اس کے لیے جنت کا بستر لگاؤ اور لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جائے گی، اور فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت وجیح شکل اور خوبصورت لباس اور اچھی خوشبو میں ملبوس ایک شخص آ کر کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر اس دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس آسمان سے اس کے پاس سیاہ چہرے والے کھردرا ٹاٹ لیے آتے ہیں اور اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح اپنے رب کی غصہ اور غضب کی طرف نکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو وہ روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو اسے جسم سے اس طرح کھینچا جاتا ہے جس طرح کے بھیگی ہوئی روئی سے سلاخ نکالی جاتی ہے، تو وہ اسے پکڑ کر پلک
चिपकते ही उस खुरदरे टाट में रख देते हैं और उससे जमीन पर पाए जाने वाले गंदे तरीन मुर्दार की तरह बू आती है। तो वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। वो फरिश्तों में से जिसके पास से भी गुजरते हैं वो कहता है कि ये किसकी गंदी रूह है। तो वो कहते हैं कि ये फुला बिन फुला इस नाम के साथ जो जमीन पर रहता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, और जो भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है वो इस तरह है कि जैसे आसमान से गिरे तो उसे परिंदे उचक ले जाएं, या फिर उसे हवा किसी दूर दराज मकाम पर फेंक दे तो उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर बैठते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब में कहता है हाय मुझे तो इल्म नहीं। वो उसे कहते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है हाय मुझे तो कुछ इल्म नहीं। वो उसे कहते हैं कि उस शख्स के बारे में तू क्या कहता है जो तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया था। वो जवाब कहता है कि हाय मुझे तो इसका इल्म नहीं। फिर आसमान से ये आवाज लगाई जाती है कि इसके लिए आग का बिस्तर लगा दो और आग की तरफ दरवाजा खोल दो। तो उससे उसकी गर्मी और धुआं और बदबू आती है और कबर उस पर इस कदर तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और उसके पास एक कबील शक्ल गंदे और बदबूदार कपड़ों में मलबूस एक शख्स आता है और कहता है कि तुझे तेरी नापसंदीदगी की खुशखबरी है। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता था। वो उससे सवाल करेगा कि तू कौन है, तेरा तो चेहरा ही ऐसा है जो शर ही शर लाता है। तो वो जवाब में कहता है कि मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। तो वो कहेगा ऐ रब्बे करीम तू क़यामत क़याम न कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी इतला आपको बर वक्त मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।